بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 2-3 دن کی غیر حاضری کسی خاص مصروفیت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ نیشنل پریس کلب میں کچھ ہمارے یونین کی سرگرمیاں تھیں، اس لیے میں کوئی ویڈیو لوڈ نہیں کرا سکا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جو ویڈیو لوڈ کروا رہے ہیں اس کا تعلق وزیر اعظم عمران خان کی سیاست سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں ہونے والی شکست کو اپنے دل سے لگا لیا۔ انہوں نے شکست کے بعد نام نہاد جو ترجمان ہیں ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ہدایات دی، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ جو ملاقات رکھی ترجمانوں کے لیے، عمران خان ساری وقت نواز شریف کے خلاف بولتے رہے، حالانکہ نواز شریف کی پارٹی کو کوئی خاص نشستیں نہیں ملی کے پی کے سے۔ انہوں نے شکست کھائی ہے نواز شریف کے اتحادی اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے۔ وہ تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے راستے میں کوئی کانٹا نہیں بویا، مسلم لیگ نون نے مقابلہ نہیں کیا جن جگہ پہ، وہاں بڑی وہ آسانی سے جیت گئی۔ اور یہ صدمہ اتنا شدید صدمہ تھا کہ عمران خان نے غصے میں آ کر اپنی جماعت کی تمام تنظیمیں توڑ دی اور اب اس کو کہا گیا کہ وفاق سے سارے معاملات اس کو کنٹرول کیے جائیں گے۔ 21 رکنی آئینی کمیٹی بنا دی ہے اور وہ یہ کہا کہ اپنے خاندان میں ٹکٹ بانٹنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف کے جو بارے میں جو ڈیل کی باتیں چل رہی تھیں وہ عمران خان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف عمران خان کے اعصاب پر سوار ہیں۔ انہوں نے ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کی تو وہاں کھل کر انہوں نے ایک بات کہی کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں۔ بڑا صدمہ ہے، بڑی پریشانی ہے کہ نواز شریف اگر ان کی نااہلی ختم ہو گئی اور میدان سیاست میں وہ کھڑے ہوئے تو پھر عمران خان صاحب آپ کے لیے بھی تو بڑا مشکل ہوگا نا ان کا مقابلہ کرنا۔ آپ ہاتھ باندھ کر ان ٹانگیں باندھ کر اپنے مخالف کو جیل میں ڈال دیں اور پھر اس کے سامنے دندناتے پھریں اور پھر یہ کہیں کہ آئے میرا مقابلہ کر لیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کے خلاف تو آپ آئے دن کوئی نہ کوئی کیس بھی رجسٹر کراتے رہتے ہیں۔ مریم نواز آئے دن پیشیاں بھی بھگت رہی ہیں۔ آپ کے حساب پہ لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف سوار ہے، جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات خاصی حد تک سیٹل ہو گئے ہیں۔ اگر یہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں تو پھر عمران خان کی پریشانی بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ کون، یہ اس کی بات کی وضاحت نہیں کی عمران خان صاحب نے کہ کون راستہ نکال رہے ہیں، نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے لیے کون راستہ نکال رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر سزا یافتہ مجرموں کو چھوڑنا ہے تو پھر ساری جیلیں کھول دیں۔ اتنی کیا پریشانی ہے جناب وزیر اعظم، آپ سیاست میں اپنے سیاسی مخالفین کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ بے شک آپ کو خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر ووٹیں زیادہ بھی ملی ہوں گی، لیکن آپ نے ایک بہت بڑا الیکشن ہار گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور جب اگلا الیکشن ہوا، عام انتخابات ہوئے، تو آپ کی پارٹی کو اس لیے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں اگر ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں تو آپ کو تو لے دے گی، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ آپ وہاں اس لیے جیت رہے ہیں، ابھی تک جیتے تھے کہ آپ کے پاس جو ووٹ بینک تھا وہ منقسم نہیں ہوا اور جو اپوزیشن تھی وہ منقسم تھی۔ مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، جے یو آئی اکٹھی ہو جائیں تو کوئی جماعت ان کو
خیبر پختونخوا میں شکست نہیں دے سکتی۔ رہی بات پنجاب کی، پنجاب میں آپ آ جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب تک 14 میں سے 13 ضمنی انتخاب مسلم لیگ نون نے جیتے ہیں، اور آئندہ بھی نظر یہی آتا ہے کہ جب عام انتخابات ہوں گے آپ کے سر سے وہ سایہ ہٹ جائے گا، جس سائے کی وجہ سے آپ اب تک رکے ہوئے ہیں، آپ کو شکست در شکست ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سایہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیساکھیاں ہیں، یہ ہٹ جائیں گی تو آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ آپ لڑائی نہ کریں، آپ لڑائی چھوڑ دیں، اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے ان کی رائے لیں، تو پھر تو ممکن ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ کیا سب کو نظر نہیں آتا کہ نواز شریف کو کس طرح سزا ہوئی ہے؟ نواز شریف کو کس طرح باہر بھیجا گیا ہے؟ نواز شریف اگر پاکستان کے اندر بھی ہوتا تب بھی آپ کے لیے مسئلہ تھا، لیکن جب ان کی گرتی ہوئی صحت دیکھی تو بڑے بڑے لوگ گھبرا گئے کہ نواز شریف کو اگر کچھ ہو گیا تو براہ راست آپ کی حکومت پر نظام آتا۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی صحت بہتر دی ہے، لیکن ان کا علاج نامکمل ہے۔ ہاں، ادھر سے عدالتیں ان کے بارے میں فیصلے کریں۔ ابھی تو ایک ویڈیو آنے والی ہے جس کے بارے میں ناصر بٹ نے کہا جب وہ آئے گی تو ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو نہ ریلیز کریں، خدا رہا اس کو ریلیز نہ کریں، اس میں بہت کچھ ہے۔ رانا شمیم نے جو کچھ کہا، جو ہمارے جرنلسٹ دوست نے جو کچھ نثار چیف جسٹس نثار کے بارے میں جو بتایا انہوں نے، اسی طرح یہ جو لوگ سارے ایک ڈرامہ رچاتے رہے انصاف کے نام پر نواز شریف کے خلاف۔ اب نواز شریف کہتے ہیں جی نواز شریف کو نکالنے کے باہر سزا ختم کرنے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں۔ کون نکال رہا ہے؟ آپ کی جرت ہے تو آپ بات کریں، نام لیں اس شخص کا۔ کون کہہ رہا ہے آپ کو کہ جناب اب ان کو 3.5 سال ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اب اس سے زیادہ ہم آپ کو دیکھنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ آپ نے ملک کی اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا۔ میں 2 روز قبل بنگلہ دیش اور پاکستان کی اکانومی کا موازنہ کر رہا تھا۔ اکانومی میں آپ نے 2 سال پچھلے میں ہمارے میں جی ڈی پی جو ہے وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں آدھی رہ گئی ہے۔ کیوں رہ گئی ہے؟ آپ دعوے بڑے کرتے ہیں، ہم بڑے تیر مار رہے ہیں۔ آپ کے دور میں پاکستان کی اکانومی بیٹھ گئی ہے، جو ترقی کی ریشو ہے بنگلہ دیش کی وہ ہم سے زیادہ ہے، حالانکہ غربت وہاں اب بھی موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ وہاں خوشحال ہو گئے ہیں اور وہ خوشحالی کے گیت گا رہے ہیں، نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ وہاں خوشحال ہو گئے ہیں اور وہ خوشحالی کے گیت گا رہے ہیں، لیکن وہ ایک ترقی کی راہ پہ تو چل پڑے ہیں نا۔ ان کے ہاں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے اخراجات کم ہیں، فوج کے اخراجات کم ہیں، ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ایک نہیں 4 طرف سے ہمیں دشمنوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے اور ہمیں گھیر رکھا ہے انڈیا نے۔ لیکن جناب وزیر اعظم، آپ کی ناقص اقتصادی پالیسیوں کے نتیجے میں آج ملک اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ میرے ملک کا روپیہ آپ نے بے توقیر کر دیا ہے۔ کہاں 100 روپے میں $1 ملتا تھا، کہاں اب 180 185 میں چلا گیا ہے۔ آپ یہ مارکیٹ ریٹس ہیں، ہمیں ڈالر ملتا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ اب ملک میں روپے کی قدر کیا بے توقیری اتنی ہو رہی ہے۔ یہ اصل مہنگائی ہے۔ آپ نے مہنگائی کی چکی تلے پاکستان کے لوگوں کو پیس دیا ہے، پھر آپ دعوے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے۔ یہ ایکشن ہے، ایکشن ریپلے ہوا ہے جو کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ، یہ اس کا ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی گئی ہے کہ آئندہ چند دنوں بعد جب پھر بھی الیکشن ہوں گے، جو بھی الیکشن ہوگا، اب آپ شکست آپ کا مقدر ہوگا۔ اب کوئی آدمی آپ کے لیے RTS نہیں بند کرے گا، کوئی آپ کے لیے 100 ووٹوں کو 1000 نہیں کرے گا، 1 لاکھ کو 10 لاکھ کو نہیں بنائے گا۔ اب آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جتنی مرضی آپ EVM لے آئیں،
آپ چاہتے ہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے کوئی جرلو پھیر دیا جائے. یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے سامنے آئیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جس طرح آپ نے غصے میں اپنی جماعت کی تمام تنظیمیں توڑ دی ہیں، اس دن آپ غصے میں صبح اٹھے کہ میں قومی اسمبلی توڑ دیتا ہوں. جی آپ سے تو کوئی توقع نہیں ہے. یہ کوئی لوگ آدمی یہ کہیں آپ سے، یہ توقع رکھنی چاہیے لوگوں کی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور کسی دن آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے کر اسی پر فلائٹ میں بیٹھ کر ملک سے باہر چلے جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں اور کہیں گے ٹھیک ہے جی میں تو ناکام ہو گیا ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مارچ کے مہینے میں بات کہتے ہیں نا جیسے کہ مارچ کا مہینہ بڑا اہم ہے، مارچ میں کچھ ہونے والا ہے. یہ سردار یاد صادق ابھی حال ہی میں میاں نواز شریف سے مل کر آئے ہیں، تو انہوں نے ایک بات چونکہ بڑے ایسے محتاط سیاستدان ہیں، کوئی بات ان سے نکالتے نہیں باہر، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے اور جو ہوگا دھماکہ ہوگا. وہ نواز شریف سے مل کر آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات تصدیق کی ہے کہ غیر سیاسی لوگ میاں نواز شریف سے مل رہے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے وہ غیر سیاسی لوگ کون ہیں جو نواز شریف سے مل رہے ہیں. اور یہی وہ پریشانی ہے عمران خان کو کہ غیر سیاسی قوتیں جو ہیں اب ان کی سرپرستی سے پیچھے ہٹ گئی ہیں، اور انہی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی کے ختم کرنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں. جناب عمران خان، انشاءاللہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو نواز شریف سے براہ راست مقابلہ کرنا پڑے گا. اور وہ دن دور نہیں جب آپ میدان سیاست سے نواز شریف کے مقابلے میں بھاگ جائیں گے. شکریہ.